शौक की जरूरत पूरी कर दे। आज होता जिस पर रोटी बनती थी तब भी वो आ जाए। तो वो बहुत से इलाकों में तंदूर घर में होता है, जैसे पंजाबियों के यहाँ, या ये अफगानी बिरादरी, अफगान है, पठान है, पूरा वस्त एशियाई इलाका है ये, कर्गिस्तान कजाकिस्तान वगैरह, तो इनके हो सकता है कि इसी तरह वहां भी रहता हो। उसको चाहिए कि वो जब शौहर रहता तो वो उसका उस मुतालबा पूरा करे। असल में चाहिए कि इस बात की बहुत तरगीब ख्वातीन को दी गई है कि वो उनके इस तकाजे को पूरा करते रहें ताकि वो पाक निगाह और पाक दामन रह सके। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وعن معاذ بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب. ترجمہ کرو۔ کسی شوہر کی بیوی جب دنیا میں اس کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حور عین میں سے جو اس کی بیوی ہوتی ہے، یعنی جنت کی جو اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ارے میرے شوہر کو تکلیف مت پہنچاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے، قاتلک اللہ، یہ بددعائیہ جملہ ہے، وہ تمہارے پاس تو بس دخیل ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے۔ دخیل کہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے جہاں انسان جاتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ تم کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس آ جائے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حدیث الغریب کہا ہے۔ جی چلیے، حدیث الغریب اصل میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی جو ہوں وہ کسی ایک نسل میں آ کر صرف ایک ہو، چاہے پہلے چاہے بعد میں چاہے بیچ میں، اس کو حدیث الغریب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جی چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حکیم بن معاویة القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتبيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت۔ جی ہاں، حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری اپنے والد سے یعنی معاویہ القشیری سے روایت کرتے ہیں جو کہ صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب بیٹے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے کہ جیسا کھائے، جب کھائے تب کھلائے، اور اس کا مطلب یہ ہے ساتھ میں کھانا کھانا۔ بہت سے علاقوں میں یہ بری عادت ہے، برا رواج ہے، غیر اسلامی جاہلی رواج ہے کہ گھروں میں مرد پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، عورتیں بعد میں کھانا کھاتی ہیں۔ بہت ہی جاہلانہ روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہندوؤں کی جہالت ہے جو کہ عورتوں کو نیچا رکھنے کے لیے ان کی یہاں جو باتیں تھیں ان میں سے۔ اور افسوس تب ہوتا ہے جب بعض گھرانوں میں مولوی بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا لیں اور اماں اور بیوی بعد میں کھانا کھائیں، پہلے بعد میں کھانا کھائیں۔ بہت ہی ضلالت کی حرکت اور بہت ہی بری بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ساتھ میں والدہ کھانا کھائیں، ساتھ میں بیوی کھانا کھائیں، ساتھ میں بہنیں کھانا کھائیں۔ یہ جو یو پی اور بہار کے گاؤں میں رواج ہے کہ ساتھ میں کھانا نہیں کھایا جاتا، اب ذرا سا بہتری آ رہی ہے اس میں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تک صحیح تھا، اور جب ایسا نہ ہو بیوی کے کپڑے نہ بنا رہے ہو، کم بنا رہے ہو۔
عام طور پر اجازت بھی نہیں، بالکل بھی اجازت نہیں. ایک بہت استثنائی شکل ہے جس میں قرآن مجید نے اجازت دی ہے، اور وہ استثنائی شکل یہ ہے کہ جب میاں یہ محسوس کرے کہ بیوی بہت بد زبان ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ جائے، تو رشتہ جوڑنے کے جوڑے رکھنے کے بعد انسان دور رہنے لگے، اور یقین جانیے کہ آدھی سے زیادہ آواز کٹ رہی ہے مولانا. ایسی ہوں گی جو کہ اس کے بعد بھی صحیح نہیں ہوں گی. تو کہا گیا کہ آخری طور پر رشتہ بچانے کی آخری کوشش کے طور پر تھوڑی بہت تنبیہ کر دو ہاتھ سے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بالکل استثنائی صورت میں ہے. یہ جو ہندوستانی جاہلوں کے یہاں رواج ہے کہ صاحب نمک زیادہ ہوا تو ڈانٹ پڑ گئی اور وہ کچھ بولی تو پٹائی ہو گئی، یہ جو رواج ہے نا ہمارے یہاں، مطلب میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جب انسان علیحدگی کو سوچنے لگے بیوی کی بدتمیزی کی وجہ سے، نشوز کی وجہ سے، تو اس موقع پر کہا گیا ہے کہ بیوی کو چھوڑنے سے پہلے آخری کوشش اس کو صحیح کرنے کی جو کی جائے، اس میں ضرب کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ چہرے پر پٹائی نہ ہو، اس لیے کہ اس میں تذلیل زیادہ ہے نا. جی، وَلَا تُقَبِّحْ، اور اس کو برا بھلا مت کہو. جی ہاں، وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اس کو بس اس سے بے تعلقی جو اختیار کرو وہ صرف گھر میں اختیار کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے جو بے تعلقی، ہم نے کہا تھا نا کہ بے تعلقی اختیار کی جائے، بستر چھوڑ دیا جائے، اور ذرا سا صحیح کرنے کے لیے، اسے تنبیہ کرنے کے لیے، تو یہ صرف گھر پر ہو. ایسا نہ ہو کہ گھر کے باہر ہم کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے. گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے. جی چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن لقيط بن صبيرة قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البضاء، قال طلقها. قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة، قال فمرها. يقول عظها فإن يك فيها خير فاستقبلوا ولا تضربن تعينتك فستقبل ولا تضربن تعينتك ضربك امیتک. جی، حضرت لقیط ابن صبرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جی ہاں، میری بیوی ہے، فی لسانها شیء، اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی البذاء، بذا خراب زبان بولتی ہے، مجھ سے تیزی کرتی ہے، الٹا سیدھا کہتی ہے، میرے گھر والوں کو کہتی ہے. بعض جیسے ہوتے ہیں بعض مرد اور بعض عورتیں اسی طرح کی حالت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو، طلاق دے دو بھائی. جب نہیں بنتی، ادھر سے بدتمیزی ہوتی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ پوری زندگی جھیل کے گزاری جائے؟ علیحدگی اختیار کرو، کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے تم کسی اور کے ساتھ کر لو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ ان لی منها ولدا، کہ میری اس سے ایک اولاد ہے، ولہا صحبت، اور اتنے دن کا ساتھ ہے، اس کی صحبت ہے، یعنی اتنے دن کا میرا ساتھ ہے، طویل عرصے سے ساتھ ہے، یعنی دل بھی اب نہیں چاہتا کہ میں اس کو چھوڑوں. آپ نے فرمایا سمجھاؤ، عظہا، سمجھاؤ، بات کرو اس سے. فَإِن يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلْ، اگر اس میں کچھ بھلائی کا جذبہ ہوگا تو وہ بات کو قبول کر لے گی. پھر فرمایا وَلَا تَضْرِبَنَّ زَعِينَتَكَ ضَرَبَكَ أُمَيَّتَكَ، کہ اپنی بیوی کو اس طرح مت مارو جس طرح کے لوگ اپنی باندھی کو مارتے ہیں، یا جس طرح کہ تم اپنی باندھی کو مارتے ہو. باندھی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس کہا ہی جا رہا ہے کہ جس طرح لوگ باندھیوں کو مارتے ہیں، یعنی تذلیل کر کے، اس طرح مت مارو. یہ ابو داود کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھاؤ، بجھاؤ، خیر کی بات کہو، وہ قبول کر لے گی. زیادہ مار پیٹ مت کرنا، بس بات تک رہنا. بات سمجھ میں آئی؟ جی چلیے. ریاض ابن عبداللہ سے کیا روایت ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياس بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. حضرت ایاس ابن عبداللہ سے روایت سے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کی یعنی عورتوں کی پٹائی مت کرو۔ قریش میں اصل میں عورتوں کے ساتھ ذرا معاملہ دبا کے رکھنے کا تھا، اور انصار جو تھے ان کے ہاں خواتین کو مدینے میں کافی وہ حاصل تھی، عزت حاصل تھی۔ حضرت عمر جو تھے وہ تھوڑے سے ٹائٹ رکھنے کے قائل تھے عورتوں کو، تو خیر وہ آئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عورتیں اپنے شوہروں پر بہت دلیر ہو رہی ہیں، ظہیر نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اگر بدتمیزی کریں تو وہ بات جو کہ قرآن مجید میں کہی گئی ہے اس کے طور پر پٹائی کر لو۔ تو آپ نے پہلے منع فرما دیا تھا اس لیے کہ لوگ تعدی کرتے تھے، یہ ہوا تو آپ نے جس طرح، ظاہر سی بات ہے آپ نے جو رخصت دی تو جو قرآن مجید میں جس طرح رخصت دی گئی اس طرح کی رخصت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، آپ نے رخصت دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں آنے لگیں، یشکون ازواجہن، اپنے شوہروں کی شکایت کرتے، صاحب وہ بہت سختی کر رہا ہے، ذرا سی بات ہوئی انہوں نے پٹائی کر لی، آپ نے رخصت کیا دے دی۔ آپ نے تقریر میں فرمایا آل محمد کے پاس بہت سی خواتین آ رہی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، یہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، جو شوہروں کی شکایت، جن کی بیویاں شکایت میں مجبور ہوں شوہروں کے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی چلو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آیا؟ کیا کچھ بولا؟ مولانا اب رہتے تو اپنی غلطی دیکھتی نہیں ہے، ہم کیا کرتے نہیں کرتے۔ کیا فرمایا؟ کہہ رہے مولانا مرد جو ہے ایسے تو مطلب وہ مجبور ہو کر کچھ کہتے ہیں یا تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اب رہتے ہیں سب کہاں دیکھتے کہ میں کیا کہہ دیا، کیا کرنے جا رہا۔ اچھا یہ بتاؤ مرد کیا مجبور ہو کے واقعی آخری درجے میں ہاتھ اٹھاتا ہے یا بس غصہ آیا اور دادا گیری دکھانے لگتا ہے؟ سچی سچی ہوتا نا۔ مولانا بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہو کر یہ سب کرنا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ وہ بہت سے سمجھاتے رہتے ہیں۔ اور زیادہ تر کیسے ہوتے ہیں؟ اور زیادہ تر کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں مولانا، میں نے سماج میں دیکھا، آس پڑوس میں دیکھا ہوں، مطلب وہ مجبور ہو کر اس کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے سمجھایا بجھایا نہیں جاتا، شروع ہی سے سختی کی جاتی ہے، اور سختی سے بعد بغیر سمجھائے اگر سختی کی جائے گی نا تو ہر آدمی بگڑے گا۔ مجھ سے بھی میں کوئی غلطی کروں اور مجھ کو بھی سمجھانے کے بجائے میری پٹائی کر دی جائے تو مجھ میں اور چڑ پیدا ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر شادیاں جب ہوتی ہیں تو عورتیں عورت نہیں ہوتی، لڑکی ہوتی ہے۔ اس سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تم بالکل گھر کی بڑی بوڑھیوں کی طرح سنجیدہ ہو کر، یکسو ہو کر کے گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ اور سب کچھ بالکل صحیح رہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچی ہونے کی عمر ہے ابھی اس کی، ٹھیک ہے نا، خاص طور سے جہاں کم عمری کی شادی ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو پہلے سمجھانا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، مہلت کرنی چاہیے، اس کی عمر کے تقاضوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اب 18-20 سال کی لڑکی آئی شادی ہو کر، وہ بھی لڑکی ہے، اس سے مطالبہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ تم بالکل ایک میچور عورت کی طرح سنجیدہ ہو جاؤ یا اس طرح کی سمجھدار ہو جاؤ۔ نہیں، اس سے غلطیاں ہوں گی، جس طرح کہ ہم 15-20 سال کے ہوتے ہیں تو ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کتنے گھر کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اس ٹائم، تو یہ ہوگا۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسے سمجھانا بجھانا نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ ہاتھ سے شروع رہتا ہے۔ پہلے بیٹھایا جائے، پیار کے ساتھ سمجھایا جائے، پھر غلطی کو پھر سمجھایا جائے، پھر جب بات لگے کہ بالکل ہی سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو ذرا سا ایسا ہو جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ذرا سی ناراضگی دکھائی جائے، بستر الگ کر لیے جائیں، بس یہاں پہ سمجھ لو کہ عورت ٹوٹ جاتی ہے عام طور پر۔ جہاں شوہر نے 3 دن منہ کھلایا اور الگ تھلگ رہنے لگا نا، بس عورت محبت کی ماری ہوتی ہے، بس وہ فوراً آپ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ہے کہ وہ اس پر نہیں کرتی اور وہ ہے تو پھر بھیا ایک مرتبہ پٹائی کر لو، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے کہ پھر علیحدگی اختیار کرو۔ اور صاحب ہم اپنے دل کے تقاضے سے
علیحدگی بھی نہیں اختیار کر سکتے تو بار بار پٹائی نہیں کرنی ہے، اوپر والی حدیث میں گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر پٹائی وٹائی نہیں کرنی ہے، پھر تو بھیا ایسے ہی نبھانی ہے، جب آپ نے طے کیا ہے کہ اس کو اسی طرح رکھنا ہے تو پھر رکھنا ہے۔ یہ پٹائی وٹائی کا معاملہ جو ہے یہ مستقل چلنے والی چیز نہیں ہے، یہ بس بطور تعجیب ایک آدھ مرتبہ ٹرائی کر لیا جائے کہ اس سے صحیح ہو رہا ہے معاملہ یا نہیں ہو رہا ہے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں سدھرتی اس سے تو پھر کیوں آپ پٹائی کیے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہمیں ہی ہمارے ابا اماں مارے ذرا سا 2-3 ہاتھ مار دیں تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے یار، اور ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ عورت کی دھوم دھام پٹائی کرنے دو، ایسی بات نہیں ہے، سب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مولوی صاحب بس کچھ دنوں کی بات ہے، تعلیم جہاں جہاں پہنچ رہی ہے وہاں کی عورت اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، مردوں کے دماغ سیدھے کر دے گی۔ جی چلو مولانا ایک اور سوال، نساؤن کثیرن یہ کون سا قاعدہ ہے مولانا؟ ہاں یہ نساؤن کثیرن جو ہے یہ کون سا قاعدہ سمجھ میں نہیں ارے آیا؟ مولوی صاحب یہ وہ ہے نا اصل میں کیا کہتے ہیں جمع مکسر ہے۔ جی مولانا، اصل سوال تو ظہرنا النساء پہ ہونا چاہیے تھا کہ النساء جو ہے وہ ظاہر ہے اور اس کے اس میں ظاہر ہے وہ جو ہے اس کے باوجود ظہرنا جمع آیا ہے، ظہرت النساء ہونا چاہیے تھا، سوال تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا آپ کو، یہاں پر آپ کو نہیں ہوا۔ نہیں مولانا جمع مکسر میں تو وہ آتا ہے نا، مؤنث آتا ہے نا، اس کی جو صفت آتی ہے۔ ارے مولوی صاحب جمع مکسر جو ہے وہ مؤنث بھی آ سکتا ہے، مذکر بھی آ سکتا ہے، اس کا فعل بھی اور اس کی صفت بھی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ قال نسوۃ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا، جمع مکسر چاہے مذکر کا ہو چاہے مؤنث کا ہو، اس کی وہ مؤنث بھی آ سکتی ہے اور مذکر بھی آ سکتی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ہاں، اور اسی طرح جیسا قال نسوۃ میں ہے، سوال اصل میں ظہرنا پر ہے کہ یہ ظہرنا کیوں ہے، جبکہ النساء اس میں ظاہر ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل تو واحد آتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسے جمع مکسر میں تو جو ہے جمع مکسر میں تو یہ قاعدہ یہ مطلب استثناء ہے نا، استثنائی طور پر ہے، قال العلماء بھی بول دیتے ہیں ایسے۔ ہاں قالت العلماء بھی بولتے ہیں۔ مولوی صاحب یہاں پر بات واحد اور جمع کی ہے، مؤنث اور مذکر کی نہیں ہے، ظہرنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ جب فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیر نہیں ہوتی ہے، فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہی آیا کرتا ہے، یہ یہاں پر کیوں آیا اس طرح؟ تو یہ بھی اس کوئی کی استثناء کی ضرورت ہوگی نحوین اس مولانا؟ طرح کی کچھ مثالیں اور ملتی ہیں، اور وہ مختلف باتیں کہتے ہیں، جس میں سے آسان یہ ہے کہ یوں کہہ لو کہ ظہرنا میں ضمیر آ گئی ہے اور النساء اس کی وضاحت کے لیے اعنی النساء یا وہن النساء، اس طرح کا کچھ وہ مان لو، ٹھیک ہے، اس طرح وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک جی چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها وعبدا او عبدا على سيده۔ خببہ کا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب خراب کرنا، بگاڑنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ کہاں چلا گیا یہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، لیس منا، یہ ایک آخری درجے کی بیزاری کا جملہ ہوتا ہے۔ من خبب امرأة على زوجها، جو شخص کسی بیوی کو اس کے شوہر کے لیے بگاڑ دے، یعنی اس کو بھڑکا دے، اس کے شوہر سے دور کر دے، آ کے کہے کہ تمہارا شوہر ایسا ہے ایسا ہے، تو وہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو غلام کو آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی پر قیاس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ جو ملازم کو بھڑکائے، تو یہ سب جو ہے یہ مناسب باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔